ایک گاؤں میں سلیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بظاہر بہت نیک لگتا تھا، مگر حقیقت میں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا، غریبوں کا حق مارتا اور اللہ سے بے خوف ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا قبرستان تھا جہاں جانے سے لوگ ڈرتے تھے۔ کہتے تھے وہاں ایک سایہ رہتا ہے جو برے لوگوں کا پیچھا کرتا ہے۔ ایک رات سلیم نے ایک غریب بوڑھے سے پیسے چھین لیے۔ بوڑھا روتے ہوئے بولا، بیٹا، ظلم کا انجام بہت خوفناک ہوتا ہے۔ سلیم ہنس دیا، وہاں سے بھاگ نکلا۔ واپسی پر راستہ قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ قدموں کی آواز تیز ہوتی گئی۔ اب سلیم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک ایک لمبا سیاہ سایہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز گونجی، میں مظلوموں کی آہوں کا سایہ ہوں۔ سلیم کانپنے لگا، زمین پر گر پڑا اور زور زور سے رونے لگا، مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی ظلم نہیں کروں گا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے سلیم کو قبرستان کے پاس بے ہوش پایا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، غریبوں کے پیسے واپس کیے اور سچی توبہ کر لی۔ اس کے بعد اس سائے کو پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ نصیحت ظلم کرنے والا وقتی طور پر بچ سکتا ہے، مگر انجام سے نہیں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت اور عبرتناک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل ہارر پمپکن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آ چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے کہانی کی شکل میں آپ کے نام کے ساتھ اپنے چینل پر اپلوڈ کریں، تو اپنا واقعہ ہمیں کمنٹ میں یا ہمارے سوشل میڈیا پر بھیج دیں۔ آپ کی بھی بھیجی گئی کہانی ہماری اگلی ویڈیو ہو سکتی ہے۔ ایک دن اقبال، امان، ریان، سبان اور اورحان نے پرانی حویلی دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کے دروازے سے ہی سرد ہوا کا جھونکا آیا اور سب کو تھوڑا ڈر سا لگنے لگا۔ یہ جگہ واقعی عجیب لگ رہی ہے۔ امان نے کہا، چلو اندر دیکھتے ہیں۔ ریان نے کہا اور سب اندر گئے۔ اندر کمروں میں پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ ہر تصویر میں لوگوں کی آنکھیں عجیب طرح سے چمک رہی تھیں۔ اورحان نے ایک پرانا لاکر دیکھا اور اسے کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی لاکر کھلا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے اندر سے ایک پرانی ڈائری گر گئی۔ سوبان نے ڈائری اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ جو لوگ اس حویلی میں رات کو ساتھ آتے ہیں، ان کی روح ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاتی ہے۔ اچانک حویلی میں عجیب آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی گنگنا رہا ہو، چھوڑو یا رہو ہمیشہ۔ سب نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازے بند ہو گئے۔ اقبال نے زور سے دھکا دیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ہر طرف صرف ان کی سانسوں کی آواز اور پرانی ہنسی کی گونج تھی۔ پھر اچانک ایک روشنی چمکی اور سب کے چہرے بدل گئے۔ ان کی آنکھیں کالے اور روحانی ہو گئی۔ امن نے چیخ ماری، لیکن اندر سے آواز آئی، آج سے تم سب میرے ہو۔ اگلی صبح حویلی کے باہر صرف خالی جگہ تھی۔ ان کے جوتے زمین پر پڑے تھے، مگر کوئی ان میں سے نظر نہیں آیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔